بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کو سب سے پہلے حدیث کا درس دینے کا موقع مل رہا ہے اور آپ مجھ سے سب سے پہلی دفعہ سبق پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ اس لیے محدثین کا طریق یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ حدیث سناتے ہیں جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلی دفعہ سنی۔ یہ ہے حدیث مسلسل بالاولیت، اس کا مطلب۔ لہذا میں بھی آپ کو سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سناتا ہوں تاکہ اس تسلسل میں ہم بھی داخل ہو جائیں اور آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ یہ حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، لہذا تم بھی زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر آسمان والا رحم کرے۔ یہ حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث مسلسل بالاولیت، اس لیے کہ اس میں ہر راوی یہ بتاتا ہے کہ میں نے سب سے پہلی دفعہ اپنے استاد سے یہ حدیث سنی، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، یہ سب سے پہلی وہ حدیث ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنی۔ یہ حدیث میں نے سب سے پہلے سنی حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری سے، اور انہوں نے اس کو حضرت گنگوہی سے اور حضرت گنگوہی نے عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے شاہ محمد اسحاق صاحب سے، اور انہوں نے اپنے نانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ یہ اس کی پوری سند ہو گئی۔ لہذا ہم بھی اس تسلسل بالاولیت میں داخل ہو گئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے سب سے پہلی دفعہ مجھ سے سنی۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھنٹہ
بخاری شریف کے لیے مختص ہے۔ ہمارے ہاں بخاری کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلی جلد میں 2 حصے اور دوسرا 1 حصہ، یعنی دوسری جلد۔ پہلی جلد کا پہلا حصہ یہاں پر میرے پاس آپ کا ہوگا، اور اس کا دوسرا حصہ دوسرے استاد مولانا صغیر احمد صاحب کے پاس۔ چونکہ یہ کتاب حدیث پاک کی کتاب ہے اور بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، اور حدیث کے اندر سند کا بڑا مقام ہے۔ علم حدیث میں سند ایک بنیادی حیثیت کی چیز مانی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل۔ کہتے ہیں کہ سند مومن کا ہتھیار ہے، الاسناد سلاح المؤمن، اور آگے کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ، اگر اس کے پاس ہتھیار ہی نہ ہو، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ، تو کس چیز کے ذریعے سے جہاد کرے گا؟ علمی جہاد۔ تو معلوم ہوا کہ سند کی حیثیت بہت اونچی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ان هذا العلم الدین فانظر امن تأخذ دینک، ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم۔ یہ علم یعنی علم حدیث، یہ تو سراسر دین ہی دین ہے۔ دین کی بنیاد جیسے قرآن پر ہے اسی طرح حدیث پر بھی، اس لیے کہا ان هذا العلم دین، یہ علم حدیث دین ہی دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھ لو کہ تم دین کو کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ سند کیا ہے، ان راویوں کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی دینداری، ان کی ثقافت، ان کی صداقت کس پائے کی ہے، کس درجے کی ہے، یہ ذرا دیکھ لینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فرمایا مثل الذی یطلب العلم بلا اسناد کمثل حاطب اللیل، کہتے ہیں کہ جو آدمی حدیث کا علم بغیر سند کے لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے حاطب اللیل، رات میں لکڑیاں چننے والا۔ رات ہو، اندھیرا گھپ، اس کے اندر ایک آدمی جنگل کو چلا جائے کہ لکڑیاں چن چن کے لاؤں گا، تو لکڑیاں بھی لائے گا، لکڑیوں کے ساتھ میں اپلے بھی لے آئے گا۔ اپلے معلوم ہے نہیں ہے، گوبر، وہ چنتا جائے گا، اندھیرا ہے، پتہ نہیں اٹھا اٹھا کے ڈال کے لا رہا ہے، تو اس میں لکڑیاں بھی آئیں گی، لکڑیوں کے ساتھ میں گوبر بھی آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بغیر سند کے علم حدیث حاصل کرے گا تو کچھ حدیثیں بھی آ جائیں گی، کچھ گڑبڑ بھی آ جائے گی، یعنی بے تکی باتیں بھی آ جائیں گی، ان کا قول ان کا قول، کوئی غلط بات، گھڑی ہوئی حدیثیں، من گھڑت باتیں۔ یہ آدمی بغیر سند کے حاصل کر رہا ہے تو جو ملے گا وہ لیتا چلا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس حاطب اللیل کی طرح لکڑیوں کے ساتھ ساتھ اپلے بھی جمع ہو جائیں گے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام ابن المبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہتے ہیں کہ سند تو دین کا ایک جز ہے۔ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء،
اگر سند کا کوئی درجہ نہ رہے، سند کا کوئی ذکر مذاکرہ نہ رہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی کے جی میں جو آئے گا بکتا چلا جائے گا۔ کون پوچھنے والا ہے کہ سند کیا ہے؟ اب سند کے بغیر بیٹھ کے بیان کرنے والا جب بیان کرے گا تو الٹی سیدھی ہانکتا جائے گا، جو جی میں آئے گا بولتا چلا جائے گا۔ چنانچہ بعض باعثین کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے پاس سند منت کچھ نہیں ہے، بس کچھ باتیں الٹی سیدھی، صحیح و غلط، بلکہ بعض دین کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین میں سند کو ہٹا دیا جائے۔ اسی سند کا بہت بڑا مقام ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ علم حدیث کے اندر سند کا بڑا مقام ہے۔ ایک زمانے تک جب کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، دیکھ کر، پرکھ کر، جانچ کر راویوں سے حدیث کو لیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی تھی۔ یہ راوی کیسا ہے، کیا مقام کا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی دیانت و صداقت و امانت کا کیا حال ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں اور اس کے شاگرد لوگ کون ہیں، یہ کہاں پلا، کہاں بڑھا، کیسے رہا، زندگی کے حال احوال کیا تھے، یہ سب کو جان کر پھر اس سے حدیث لینے کی کوشش ہوتی تھی، اگر وہ قابل اعتبار و قابل اعتماد ہوتا، اور اگر قابل اعتماد نہ ہوتا تو اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ ایک زمانے تک تو ایسے ہی تھا، لیکن جب کتابیں مدون ہو گئی، اب جیسے بخاری لکھ دی گئی، امام بخاری نے حدیث لینے سے پہلے ایک ایک راوی کو جانچا، امام ترمذی نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، ابن ابی شیبہ نے، عبد الرزاق نے، ابن المبارک نے، امام وکی نے، اور امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، ان سب بزرگوں نے کتابیں لکھنے سے پہلے جب حدیث لی تھی تو ایک ایک راوی کو جانچ کر، پرکھ کر اور بہت تحقیق کرنے کے بعد ان سے حدیث لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر حدیث کو مرتب کر دیا، مدون کر دیا، کن سے کون سی حدیث لی، پوری سند بیان کر دی، تاکہ بعد میں آنے والا بھی اگر جانکاری حاصل کرنا چاہے کہ بھئی یہ حدیث کن سے آئی ہے تو ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ابن ماجہ کھولیں گے سند موجود، ابو داؤد کھولیں گے تو سند موجود، بخاری کی صحیح کھولیں گے تو اس کے اندر سند موجود، اسی طرح امام مسلم کی کتاب کھولیں گے تو اس کے اندر سند موجود، تمام کی تمام کتابوں کے اندر سند موجود ہے، اس لیے کہ بغیر سند کے حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا۔ لیکن جب کتابیں مدون ہو گئی تو پھر اس کے بعد سند کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ کون سی کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد کا جو دور آیا تو اس کے اندر اب سند محض فضیلت کے لیے، محض فضیلت کے لیے ہے کہ بھئی انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا۔ اگر اچھے اچھے لوگوں کی یہ سند رہے گی اور سلسلہ رہے گا تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، باعث اعتماد ہوگا۔ باقی حدیثیں جب تک مرتب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک سند کو جاننا اور سند کی تحقیق کرنا ایک بہت ہی اہم ترین کام تھا، صرف فضیلت نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی۔ لیکن جب کتابوں میں سب کچھ مدون ہو گیا تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا، بخاری کس سے پڑھی، ترمذی کس سے پڑھی، فلاں کتاب کس سے پڑھی، فلاں کتاب کس سے پڑھی، اب یہ وہ درجے کی بات نہیں رہی، اس لیے کہ اب وہ تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہے، کتاب میں حدیث ساری موجود ہے، سند موجود ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو رہا اس کی حیثیت ایک فضیلت کی ہے کہ کون کس سے پڑھا، کہاں سے اس کا سلسلہ سند ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں جتنے سلسلے حدیث کے چلے ہیں ان تمام سلسلوں کی مرکزی کڑی
وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے اکابر دیوبند ان کی بھی سند جا کر وہیں مختتم ہوتی ہے، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے وہ ان کی خود کتاب کے اندر موجود ہے. میں نے بخاری شریف جو پڑھی وہ پڑھی حضرت مولانا شیخ محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد میں شیخ الحدیث تھے. اس کے علاوہ اس کے متعدد حصے شروع اور اخیر کے حضرت مرشدی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا شیخ محمد یاسین صاحب اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان دونوں حضرات نے حدیث پڑھی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے، اور شیخ الاسلام نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، ان تینوں سے، اور ان تینوں حضرات نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، شاہ عبد الغنی مجددی نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے، اور شاہ اسحاق دہلوی نے اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند مکمل طور پر ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الارشاد الی مہمات الاسناد. الارشاد الی مہمات الاسناد. اور عبد الغنی مجددی نے بھی اپنی سندیں جمع کی ہیں، اس کے اندر بھی آگے کی پوری سندیں موجود ہیں. اور شاہ عبد الغنی مجددی کی کتاب کا نام ہے الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی. الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں تاکہ ذہن میں رہے کہ شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان سے اور ان کے شاگردوں سے جن لوگوں نے احادیث حاصل کی اور ان کتب کو پڑھا، ان کی سندیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی. عبد الغنی صاحب نے تو اپنے شیوخ کی جمع کر دی، لیکن خود عبد الغنی صاحب سے پڑھنے والے جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، مولانا یعقوب نانوتوی ہیں، اور پھر ان کے جو متبصرین اور ان کے جو شاگرد گزرے جیسے ہمارے اکابر دیوبند بہت سارے ہیں، ان ساروں کی سندوں کو جمع کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا الازدیاد السلیم علی الیانع الجنی. الیانع الجنی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ شاہ عبد الغنی مجددی کی کتاب ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے اسی پر اضافہ کر کے یہ کتاب شائع کی
اور اسی لیے انہوں نے اس کا نام رکھا الازدیاد السنی علی الیانع الجلی، یعنی یعنی الجلی پر کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد کے جو حضرات ہیں محدثین ہمارے یہاں کے، جیسے کہ شاہ حضرت رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اور پھر اس کے بعد مولانا یعقوب نانوتوی، پھر اس کے بعد شیخ الہند، پھر اس کے بعد شیخ الاسلام، اور اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، ان سب کی سندوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا الازدیاد السنی۔ یہ ہوئی سند کی گفتگو۔ اس کے بعد میں مقدمے کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا۔ چونکہ ہم بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں اور بخاری شریف کتاب ہے حدیث پاک کی، تو اس وجہ سے کچھ باتیں علم حدیث کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں امام بخاری کی شخصیت کے بارے میں، اور پھر کچھ باتیں اس کتاب یعنی صحیح البخاری کے بارے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات علم حدیث کی تدوین کے سلسلے میں ہے۔ علم حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، کتابیں کیسے وجود میں آئی، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر حفظ پر مدار تھا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین احادیث کو یاد کرتے، جس نے جو حدیث سن لی اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ تو کسی نے بہت سی حدیثیں یاد کی، تو کسی نے کچھ کم حدیثیں یاد کی۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہیں ایک حدیث، دو چار حدیثیں یاد رکھنے اور دوسروں کو پہنچانے کا موقع ملا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کئی 100 احادیث کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ صحابہ وہ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد، اس کو یہ روایت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حدیث کو یاد کرنے اور ذہنوں میں بٹھانے اور اس کو روایت کرنے کا طریقہ چلا آ رہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے نبی کے دور میں احادیث کو لکھا بھی جاتا تھا۔ دونوں سلسلے تھے، لیکن زیادہ تر مدار حدیث کے یاد کرنے کا تھا، یاد کرنے پر تھا، لکھنے کا کم تھا۔ احادیث کو یاد کرنے کا سلسلہ زیادہ اور لکھنے کا کم کیوں تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شروع دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع کر دیا۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی احادیث کو لکھتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ما ھذا تکتبون، ارے یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ لکھ رہے ہیں جو آپ سے ہم نے احادیث سنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب مع کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک الگ کتاب لکھ رہے ہو، یعنی نکیر فرمائی اور فرمایا کہ قرآن کو خالص رکھو، یعنی بس قرآن کو لکھا کرو، احادیث کو نہ لکھا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے لکھا تھا اوراق کے اندر، اس کو ہم نے جمع کیا اور ایک جگہ میدان میں اس کو رکھا، ثم احرقناہ، اور اس کو ہم نے آگ لگا دی۔ تو یہ شروع دور کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں احادیث کے لکھنے سے منع کر لیا۔ منع کرنے کی وجہ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث کو لکھنے سے منع کیوں کیا تھا؟ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری تھا اور قرآن اللہ کے نبی ہی کی زبان سے نکلتا تھا اور حدیث بھی اللہ کے نبی ہی کی زبان سے نکلتی تھی۔ تو یہاں پر شدید امکان تھا کہ دونوں میں خلط ملط ہو جائے، حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے پتہ نہ چلے۔ اب صحابہ سب لکھتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات لکھائی وہ، جو آپ کی زبان مبارک سے احادیث نکلتی تھی وہ، دونوں لکھنے کی وجہ سے دونوں میں خلط ملط ہو جائے۔ اس لیے شروع دور کے اندر اس سے منع کر دیا تھا کہ قرآن لکھا جائے گا، اور خود اللہ کے نبی اس کو لکھوایا کرتے تھے، لیکن احادیث کے لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری وجہ امام ابن قتیبہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں لکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اتنی کم تھی کہ ان کو انگلیوں پر گن لیا جا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پورے عرب کے اندر 10-15 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ اگر سب کو اس کی اجازت دے دی جاتی کہ لکھ لو تو ممکن تھا کہ لکھنے کے شوق میں غلط سلط لکھ لیتے، اسے کہ لکھنا تو آتا نہیں ہے لیکن شوق ہو جائے گا کہ بھئی ہم بھی حدیث لکھیں گے، ہم بھی حدیث لکھیں گے، تو اس شوق میں آ کر لکھنا شروع کریں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط سلط نقل کر لیں گے جس کو بعد میں پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھنے سے منع کر دیا۔ رہا قرآن کریم تو اللہ کے نبی خود اس کو لکھواتے تھے ان صحابہ سے جو بہت اچھا لکھنا جانتے تھے۔ تقریباً 50 صحابہ ایسے تھے حضور کے اس دور میں کہ وہ لکھنا جانتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے لکھوایا۔ زیادہ تر تو حضرت زید بن ثابت سے لکھوایا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ سے لکھوایا اور بعض صحابہ کرام سے لکھوایا زیادہ تر، لیکن کچھ کچھ آیتیں، کچھ صورتیں اور لوگوں سے بھی لکھوائی، اور تمام ایسے لکھنے والوں کی تعداد قریب 50 ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی لکھنے والوں سے لکھواتے تھے قرآن کریم، لیکن حدیث کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ نہ لکھو تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے، یا یہ کہ لکھنے کے شوق میں غلط سلط نہ لکھو۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ لکھنے کے بعد عام طور پر حفظ میں سستی ہو جاتی ہے، ابھی لکھا ہوا تو ہے نا، بعد میں پڑھ لیں گے اٹھا کر، تو لکھنے پر اعتماد کرتے ہوئے حافظے میں، حفظ کرنے میں سستی و غفلت برتی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھنے سے منع کر دیا اور حفظ کا حکم دیا کہ حفظ کیا کرو،
اب صحابہ کرام کو شوق ہو گیا حفظ کرنے کا، قرآن جیسے یاد کرتے تھے احادیث بھی کثرت سے یاد کرتے، چنانچہ حضرات صحابہ یاد کر کر کے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرنے لگے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزوں کو لکھنے سے منع کرنے کی کہ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ چل رہا تھا، کوئی آیت منسوخ ہو جاتی، کوئی حکم منسوخ ہو جاتا، کوئی اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوتا۔ لہذا اگر حدیثیں شروع ہی میں لکھ لی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اسے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بعد میں پریشانی پیدا ہو جاتی، حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن لکھا ہوا موجود ہے، اب یہ منسوخ ہے کہ ناسخ ہے پہچاننا مشکل ہو، اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے شروع میں منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں چل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ اب صحابہ کرام کو اطمینان کے ساتھ یہ پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہوتا ہے، حدیث کا انداز کیا ہوتا ہے، دونوں اگرچہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا بین فرق ہے۔ قرآن معجزانہ کلام ہے، اس کے جیسا دنیا کی کوئی مخلوق، دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا کر پیش کر دو اس کے جیسے۔ پہلے تو فرمایا تھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کریم کے جیسی 10 سورتیں بنا کر پیش کر دو، اگر تمہارے میں ہمت ہے، تمہارے میں طاقت ہے۔ اگر یہ انسانوں کا کلام تم سمجھتے ہو، اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، تو تم بھی تو انسان ہو، بناؤ اللہ کے جیسا کلام۔ لیکن عاجز آ گئے تو اللہ نے کہا 10 بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک سورت بنا کر پیش کرو۔ اور چھوٹی سے چھوٹی سورت، جب سورت الکوثر نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کعبے پہ ٹنگا دیا تھا۔ اس کے اندر 3 آیات ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کعبے پہ ٹنگا دیا اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی مائی کا لال اس کا جواب دے سکتا ہے تو جواب دے، اس کے جیسا کلام بنا کر پیش کر سکتا ہے تو کلام بنا کر پیش کرے۔ لیکن وہ ٹنگا رہا بہت دنوں تک، کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں ایک شاعر نے آ کر اس کو پڑھا تو اس میں ایک جملہ لکھ دیا، اس نے کہا پہلے تو 3 جملے ہیں ہی اس میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے آخر میں لکھ دیا مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کا کلام ایسا کہ حضرات صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے کلام کی جلالت، عظمت، اس کا اعجاز اس نوع کا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب تم حدیث لکھ سکتے ہو، اس سے کہ اب تو واضح ہو گئی بات، اندازہ ہو گیا۔ تو پہلے ممانعت تھی اور پھر اس کے بعد ممانعت ختم کر دی گئی، ممانعت کو اللہ کے نبی نے منسوخ فرما دیا۔ یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ کتابت حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا اور اس میں 3 جماعتیں ہو گئی، یعنی شروع دور میں ایک جماعت مطلقاً احادیث کے لکھنے کو ممنوع قرار دیتی تھی، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ احادیث میں تعارض ہے۔ کچھ احادیث تو وہ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنا ممنوع ہے، کچھ احادیث وہ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کی اجازت ہے۔ جب کہیں پر 2 قسم کے نصوص جمع ہو جائے
ایک وہ نصوص جس کے اندر اجازت ہو اور دوسرے وہ نصوص جس کے اندر حرمت کا قول ہو۔ تو اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا وہ حضرات کہتے تھے کہ جب دونوں قسم کے نصوص موجود ہیں، اجازت کے بھی ہیں اور ممانعت کے بھی، تو ممانعت والی روایت کو ہم ترجیح دیں گے، لہذا احادیث کا لکھنا ممنوع ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ احادیث کو یاد کرنے کے لیے تو لکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ یاد ہو جائے تو مٹا دینا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی کو یاد کرنا ہے حدیثیں تو لکھ لے، جب لیکن یاد ہو جائے تو یاد ہو جانے کے بعد ان کو مٹا دینا چاہیے۔ اور تیسری جماعت علماء کی وہ ہے جو اس کے جواز پر احادیث کا لکھنا جائز ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ احادیث میں جو تعارض ہے وہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، ممانعت کی روایات اولین دور کی اور اجازت کی روایات بعد کے دور کی، اور بعد کے دور کی ان روایات اجازت کی بنیاد پر پہلے دور کی روایات ممانعت منسوخ ہو گئی، لہذا وہ منسوخ روایتیں ہیں، اجازت بعد کا قول ہے، لہذا احادیث کو لکھنا جائز ہے۔ یہ اختلاف ایک دور میں رہا، اس کے بعد یہ اختلاف ختم ہو کر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہو گیا کہ احادیث کو لکھنا جائز ہے۔ اسی لیے بعد کے دور میں اکابرین نے، علماء نے، محدثین کرام نے احادیث کو لکھا اور کثرت کے ساتھ میں لکھا، اتنا لکھا کہ شاید کسی اور نے نہ لکھا ہو۔ متعدد حضرات یہ روایت کرتے ہیں اور آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی احادیث کو لکھوایا اور حضرات صحابہ نے بھی لکھا ہے اور لکھوایا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عملی طور پر بھی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواز کو بتا دیا، زبانی بھی بتایا، عملاً بھی بتایا۔ جیسے کہ ایک صحابی ابو شاہ یمنی تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کو لکھوا کر دیا، اور صحابہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے حدیثیں لکھ کے دے دو۔ ابو شاہ آئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث بیان فرمائی، تو ابو شاہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ لکھوا کے مجھ کو دے دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دے دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، انہی کی حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، حدیث مسلسل بالاولیت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہ احادیث لکھتے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ کر، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا، اور جو کتاب تیار ہوئی اس کا نام انہوں نے رکھا الصحیفۃ الصادقہ، سچا صحیفہ، اس لیے کہ اس کے اندر حضور سے سنی ہوئی احادیث ڈائریکٹ انہوں نے لے کر لکھی ہوئی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا اور اس کو لکھ لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن اور اس صحیفے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو قرآن کے علاوہ بھی کوئی خاص چیز عطا کی ہے؟ حضرت علی کے بارے میں لوگ عجیب غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، بعضوں نے یہ بات پھیلا دی
کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے وہ علم عطا کیا ہے جو علم نہ ابو بکر کو دیا، نہ عمر کو دیا، نہ کسی اور کو دیا۔ جب یہ بات اڑنے لگی تو کسی نے آ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ڈائریکٹ سوال کر لیا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کچھ اور علم عطا کیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس یہ قرآن ہے جو سب کو اللہ کے نبی نے دیا وہی مجھ کو بھی دیا۔ اور ایک صحیفہ ہے، صحیفے کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، چند احکام لکھے ہوئے تھے، وہ اس کے اندر لکھے ہوئے موجود۔ انہوں نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو دیکھو ان کے پاس قرآن کے علاوہ جو صحیفہ تھا، یعنی اس کے اندر کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی، معلوم ہوا کہ کچھ حدیثیں لکھنے کا اس دور کے اندر بھی سلسلہ رہا۔ اس طرح متعدد صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اور پھر اس کے بعد کے دور میں احادیث کو لکھتے رہے۔ اسی بنیاد پر جمہور امت کا قول یہ ہے کہ احادیث کا لکھنا جائز ہے۔ یہ بات میں نے اس پر عرض کی تھی کہ شروع دور میں حافظے پر مدار تھا، احادیث لکھی نہیں جاتی، اور نہ لکھنے کی وجہ یہ تھی، پہلی وجہ میں نے بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ممنوعیت شروع دور میں تھی، بعد کے دور میں ممنوعیت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تھی پہلی وجہ احادیث کو نہ لکھنے کی شروع دور میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا حافظہ اتنا زبردست تھا اور ایسا وسیع تھا کہ ان کو لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اتنا یاد کر لیتے تھے اور اس قدر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتے تھے کہ آج تو اس کو سوچنا بھی مشکل ہے۔ اللہ نے بڑا زبردست حافظہ دیا تھا۔ عرب کا حافظہ بھی مشہور ہے، عربوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا تھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور ہی سے سلسلہ چلا آ رہا۔ اور پھر جو حضرات صحابہ تھے وہ بھی انہی عرب میں سے تھے، اللہ نے ان کو بھی اسی طرح زبردست حافظہ دیا تھا، جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا، ذرا سی محنت و توجہ کرتے تھے تو سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک شاعر نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے کے اندر 100 اشعار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو سنا اور سن کر فوراً اس کو دوہرا دیا۔ ایک بار سنا تھا، سنتے ہی ان کو یاد ہو گیا، اور 100 اشعار پر مشتمل یہ پورے کا پورا قصیدہ حضرت عائشہ نے دوہرا دیا، اور اس شان کے ساتھ میں دوہرایا کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ پہلا شعر پہلے ہی نمبر پر، 100واں شعر 100ویں ہی نمبر پر، 99واں شعر 99ویں نمبر پر، 98واں نمبر کا شعر اسی نمبر پر، یعنی ترتیب تک کے اندر کوئی فرق کیے بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرما دیا۔ ایسا زبردست حافظہ اللہ نے ان حضرات کو دیا تھا، تو اس لیے ان کو ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ احادیث کو لکھا جائے۔ حافظہ موجود ہے، اس کے اوپر مدار ہے، یاد کرتے تھے، دوسروں کو سناتے تھے، مذاکرہ کیا کرتے۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے، جس سے ان کے حافظے کی قوت اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے، حالانکہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو موقع ملا وہ 3 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ آخری دور میں ایمان لائے تھے، غالباً سن 6 ہجری میں ایمان لائے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال 10 ہجری میں ہو گیا، تو 6 ہجری اور 10 ہجری کے درمیان کا جو عرصہ ہے 3 سال 3.5 سال، اتنا زمانہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اتنے مختصر سے عرصے میں ان کو احادیث یاد ہو گئی 5000 سے زیادہ، اور ان کا معمول یہ تھا کہ روایت کرتے تھے، احادیث کو بیان کرتے جاتے تھے، موقع کی حدیثیں صحابہ کرام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ان کا معمول تھا، جہاں جاتے حدیثوں کو بیان کرتے رہتے۔ تو کچھ لوگوں نے مروان بن حکم حاکم کے پاس شکایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر حدیثیں سناتے، 3 سال ان کا زمانہ حضور کے ساتھ گزرا، لیکن اتنی حدیثیں سناتے ہیں، نہ ابو بکر سناتے ہیں، نہ عمر سناتے ہیں، نہ علی سناتے ہیں، نہ عثمان سناتے ہیں، اتنا سناتے ہیں، ذرا ان کو جانچیے آپ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کے پاس پیغام بھیجا ایک آدمی کو کہ آپ کو مروان بن حکم یاد کر رہے ہیں، امیر المؤمنین یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ تو مروان بن حکم نے ایک عجیب انتظام کر رکھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جانچ کا۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک کمرے میں بٹھایا اور اس میں ایک پردہ ڈال کر بازو پردے کے پیچھے کاتبین کو بٹھا دیا، لکھنے والوں، اور ان کو قلم کاپیاں دے دی اور ان کو تاکید کر دیا کہ ابو ہریرہ جو بھی حدیث بیان کرے نمبر بار اس کو لکھتے چلے جاؤ۔ کئی کاتبوں کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کو پتہ نہیں ہے کچھ، حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے، سلام کلام خیر خیریت۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت حدیثیں بیان فرماتے ہیں، مجھے بھی شوق ہے کہ آپ مجھے بھی کچھ حدیثیں سنا دیں، اس لیے آپ کو طلب کیا، آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی، لہذا آپ کچھ حدیثیں مجھ کو سنا دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فی البدیہہ 100 حدیثیں بیان کی، مختلف ابواب کے جو کچھ کے ان کو اس وقت ذہن میں آتے رہے، 100 حدیثیں بیان کی۔ اور جو کاتبین پیچھے بیٹھے تھے وہ لکھتے جا رہے تھے، یہ کے بعد دیگرے 100 حدیثیں وہاں نوٹ کر لی گئی، اور کاتب ایک نہیں تھے، کئی کاتب تھے، تاکہ کسی سے کچھ چھوٹ جائے تو دوسرا آدمی دوسرے کی کاپی سے اس کو درست کر سکے۔ بہرحال اس طریقے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر حدیث سنی گئی، اور کاتبوں نے ان احادیث کو اپنی کاپیوں کے اندر مدون کر لیا، مرتب کر لیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ مروان بن حکم نے لکھنے والوں سے کہا کہ ایک دوسرے کی کاپیوں سے دیکھ کر کہیں کچھ چھوٹ گیا ہو تو درست کر لو۔ اس کو درست کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کاپیاں لے کر اپنے خصوصی ایک خانے کے اندر رکھ کر اس کو مقفل کر دیا۔ اب ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے جا رہا۔ خیر اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا اور 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اچانک مروان بن حکم نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پیغام بھیجا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حاضر ہو جائے، اور ان کے آنے سے پہلے پھر ان کاتبوں کو بٹھا دیا پردے کے پیچھے، اور وہ کاپیاں جو اندر رکھی ہوئی تھی اس کو نکال کے ان کو دیا کہ گزشتہ سال ابو ہریرہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے حدیثیں بیان کی تھی، اور تم نے ان احادیث کو مرتب کیا تھا اپنی کاپیوں میں۔ اب ابو ہریرہ کو میں بلا رہا ہوں اور دوبارہ یہ حدیثیں ان سے سنوں گا، اور تم یہاں دیکھتے جانا کہ کہیں غلطی تو نہیں کرتے وہ۔ ان سب کو بٹھا کر پردہ ڈال دیا
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حکم پانے کے بعد آئے، خیر خیریت کے بعد مروان بن حکم نے کہا کہ حضرت گزشتہ سال آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے 100 حدیثیں سنائی تھی، مجھے شوق ہو رہا ہے کہ وہی حدیثیں دوبارہ آپ سے سنوں، حدیثیں سنو نہیں، وہی حدیثیں سنو۔ یہ تو یہ درخواست ہوتی کہ اور کچھ حدیثیں سنا دیجیے، لیکن اور کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا وہی حدیثیں سننا چاہتا ہوں جو گزشتہ سال آپ نے سنائی تھی۔ اب یہاں پر آپ لوگ غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ چاہتے تو جواب کے اندر یہ کہنے کی بھی گنجائش موجود تھی کہ بھائی اس وقت جو حدیثیں 100 مجھ کو دماغ میں آئی سنا دیا، مجھے تو 5000 حدیثیں یاد ہیں، 5000 میں سے کچھ حدیثیں 100 آپ کو میں نے سنا دی تھی، وہ کون سی سنائی تھی وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، جو یاد آتی رہی سنا دیا، اور کچھ ابھی سنا دیتا ہوں، لیکن وہی حدیثیں کیسے سناؤں؟ ہو سکتا تھا نا جواب تو یہ۔ اس کو آپ ایک مثال سے سنیں کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، کوئی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا حافظ قرآن ہے؟ جی الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کہیں سے پڑھیے گا؟ تو اب وہ بچہ پڑھنے لگا، سورہ نساء پڑھ دیا اور کچھ سورتیں پڑھ دیا، کچھ رکوعات پڑھ دیا، اور پڑھیے اور پڑھیے، ادھر سے پڑھیے ادھر سے پڑھیے، تو اب وہ پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد اس سے کہا جائے 1 سال پہلے آپ نے جو پڑھا وہ سناؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے وہ کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، اسے کہ پورا قرآن کا حافظ ہے، لیکن 1 سال پہلے کون سا سنایا تھا وہ کیا یاد رہے گا؟ وہ تو یاد نہیں رہتا نا۔ آپ لوگ بھی حافظ ہیں، اب اگر آپ سے کہا جائے کہ 1 سال پہلے آپ فلاں مسجد میں عشاء کی نماز میں جو سورتیں پڑھے تھے اب وہ ذرا پڑھ کے سناؤ، ارے وہ کیسا پڑھ کے سنائیں گے؟ کہاں یاد رہے گا؟ کون سا پڑھا؟ جو یاد آ گیا پڑھ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی کہہ سکتے تھے کہ امیر المومنین مجھے آپ نے کہا تھا 100 حدیث کچھ حدیثیں سناؤ، میں نے 100 حدیثیں جو اس وقت ذہن میں آئی سنا دیا، 5000 حدیثوں میں سے 100 سنایا، اب اور 100 سن لیجئے، 200 سن لیجئے، لیکن وہی حدیثیں جو گزشتہ سال سنائی وہ کیسے سناؤ؟ گنجائش تو تھی حضرت ابو ہریرہ کو کہنے کی، لیکن ان کے حافظے کا کمال، بلکہ ان کے حافظے کا اعجاز دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا وہی حدیثیں آپ سننا چاہتے ہیں، لیجئے سنیے۔ وہی حدیثیں 1 سال پہلے والی سنانے بیٹھ گئے اور ادھر کاپیاں رکھ کر دیکھنے والے دیکھنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اب دوبارہ وہی 100 کی 100 حدیثیں بیان فرمائی اور اس شان کے ساتھ بیان فرمائی کہ 1 سال پہلے جس ترتیب سے حدیثیں سنائی تھی ترتیب بھی وہی تھی، پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، 100ویں حدیث، 50 والی حدیث، جو جس نمبر پہ سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ حدیثیں سنا دی، اور وہ لوگ وہاں چک کرتے ہوئے بیٹھے تھے، پیچھے دیکھتے جا رہے تھے، کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ اور مزید کمال یہ تھا کہ جہاں گزشتہ سال انہوں نے یہ کہا تھا رأیت رسول اللہ، وہاں انہوں نے رأیت نبی اللہ نہیں کہا، جہاں انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ، وہاں انہوں نے نبی اللہ نہیں کہا، جہاں نبی اللہ کہا تھا وہاں نبی اللہ، جہاں پر رسول اللہ کا لفظ کہا تھا وہاں رسول اللہ، اتنا بھی فرق نہیں کیا، بغیر کسی فرق کے پوری 100 کی 100 حدیثیں دوہرا۔ یہ ہے حافظے کا کمال۔ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا، تو ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی کہ لکھیں، اس لیے نہیں لکھا جاتا تھا اس دور کے اندر۔ تو پہلی وجہ وہ تھی کہ ممانعت کی گئی تھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنا زبردست اور قوی حافظہ اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ لکھنے سے زیادہ واقفیت کی تھی، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر دیا تھا۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر شروع دور کے اندر احادیث کو لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن بعد میں چل کر یہ سلسلہ جاری ہوا۔
یعنی لکھنے کا دور. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ بھی لکھتے تھے اور خود اللہ کے نبی نے بھی اپنے آخری دور کے اندر لکھوایا. تو لکھنے کا آغاز تو حضور کے دور ہی سے، صحابہ کے دور ہی سے ہو گیا، لیکن کثرت کے ساتھ لکھنے کا رواج نہیں تھا. بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو اس کے اخیر میں احادیث کو لکھنے کا اور جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس کی ضرورت کئی وجہ سے پیش آئی. ایک وجہ یہ تھی کہ حضرات علماء و محدثین مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے. ان کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے ان کا جو علم تھا وہ ادھر ادھر بکھرتا جا رہا تھا. اگر اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو پھر وہ پورے کا پورا علم منتشر ہو کے رہ جاتا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل بدعت کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، کثرت ہوتی جا رہی تھی، اور یہ اہل بدعت غلط سرد باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے تھے، غلط احادیث اللہ کے نبی کے نام سے پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرات علماء کے پاس جو کچھ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے اس کو مرتب کر دیا جائے، مدون کر دیا جائے اور اس کو محفوظ کر دیا جائے، اس طریقے پر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ قائم ہو جائے. ان دو وجوہات کی بنا پر تابعین کے آخری دور میں احادیث کی کتابت کا سلسلہ جاری ہوا. کہا جاتا ہے کہ تدوین حدیث کا خیال سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، بڑے متقی، عابد و زاہد، بڑے اللہ والے اور خود بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے احادیث کے جمع و تدوین کا کام شروع کرائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو پیغام اپنے گورنروں کو دیا گیا تھا اس کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنے اپنے علاقوں کے علماء سے احادیث کو جمع کرایا جائے، احادیث کی تدوین کرائی جائے. چنانچہ ان کا یہ پیغام پہنچنے کے بعد مختلف علاقوں کے محدثین نے، مختلف علاقوں کے علماء نے احادیث کا وہ ذخیرہ جو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، ان کے سینوں کے اندر محفوظ تھا، اس کو سفینوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی اور جمع و تدوین کا سلسلہ جاری ہوا. اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سلسلے میں سبقت کرنے والے امام محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری ہیں، جن کو امام زہری کہا جاتا ہے. ان کا نام ہے محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. ان کی وفات سن 125 میں ہوئی ہے. امام مالک یہی کہتے ہیں اور ابن حجر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل میں لانے والے وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے. اس سلسلے میں دوسرا نام ابو بکر ابن حزم کا آتا ہے اور ان کی وفات 120 میں ہوئی ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے اور بڑے عالم اور محدث. بلکہ امام مالک کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی ان سے بڑا قضاء کے سلسلے میں علم رکھنے والا نہیں تھا.
تو یہ دوسرا نام آتا ہے مدونین کی فہرست میں کہ احادیث کو جمع کرنے والے لوگوں میں ابو بکر ابن حزم تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں قول صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب تدوین کا حکم دیا تو امام زہری نے بھی اور امام ابو بکر ابن حزم نے بھی دونوں حضرات نے اپنی اپنی احادیث کو اپنے سینے سے سفینے میں جمع فرمایا. لیکن امام زہری کی کتاب عمر بن عبدالعزیز تک پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا حکم دے دیا. مگر ابو بکر ابن حزم کی کتاب پہنچنے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی کتاب بعد میں آئی سامنے. تو لکھنے میں تو دونوں ایک ہی دور میں لکھنے والے ہیں، دونوں ہم عصر بزرگ بھی ہیں، دونوں نے کام شروع کیا، دونوں نے لکھا، لیکن کتاب بھیجنے میں سبقت کی امام زہری نے، اور اس لیے ان کا نام مدونین میں سر فہرست آتا. اس طریقے پر دونوں اقوال میں تطبیق و جمع کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تابعین کے آخری دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر امام زہری اور ابو بکر ابن حزم نے، ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل میں پیش کر دیا تھا. یہ سب سے اول تدوین حدیث کا کام ہوا ہے. اس کے بعد امام ربیع ابن سبیع جن کی وفات 160 میں ہوئی، اور امام سعید ابن ابی عروبہ جن کی وفات ان سے 1 سال پہلے ہوئی، اور امام عامر ابن شرحبیل الشعبی اور امام مکحول وغیرہ حضرات نے احادیث کو لکھا اور کتابی شکل میں جمع کیا. میں نے اس وقت آپ کے سامنے 4 نام لیے: ربیع بن سبیع، سعید ابن ابی عروبہ، عامر ابن شرحبیل شعبی اور امام مکحول. ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے اس زمانے میں. یہ سب تقریباً ہم عصر لوگ ہیں. ان سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں احادیث کی تدوین کا کام کیا اور احادیث کو کتابی شکل میں جمع فرمایا. لیکن اب تک جتنے بھی نام لیے گئے ان سب حضرات نے جو احادیث کو جمع کیا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر باب کی احادیث کو الگ الگ مدون کرتے تھے. ہر باب کی حدیثوں کو الگ الگ مدون کرتے تھے. یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الفلاں، اس طریقے پر الگ الگ احادیث کو جمع کر دیتے. اس طرح یہ سلسلہ کچھ کتابی شکل میں مختصر طور پر وجود میں آیا. اس زمانے کے بعد بعض کبار ائمہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے احادیث کو اور زیادہ مرتب اور زیادہ وسعت کے ساتھ میں جمع کیا. ان میں سے چند نام آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 1 امام مالک. انہوں نے موطا کے نام سے کتاب لکھی جو آپ کو یہاں پڑھائی بھی جائے گی. موطا مالک. اس میں امام مالک نے اہل حجاز کی قوی احادیث کو جمع کیا اور ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاوی اور بعد کے ائمہ کے اقوال بھی مرتب اور جمع کیے. موطا میں یہ سب موجود ہے. احادیث کا ذخیرہ ہے
صحابہ کے فتاوا اور اقوال ہیں، تابعین کے فتاوا اور اقوال بھی ہیں، بعد کے لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کے فتاوا اور ان کے اقوال بھی اس کے اندر جمع کیے۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار لکھی اور مسند ابو حنیفہ بھی ان کی موجود ہے، اور امام ابو حنیفہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر احادیث کو باب در باب کر کے بیان کیا اور فقہی ابواب کی ترتیب کے اوپر احادیث کو جمع کیا۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی روایت کردہ احادیث کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر بھی تابعین کے اقوال ہیں جیسے موطا میں ہے، اور بعض فتاوا بھی بعض علماء کے اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں، اور کتاب الآثار ان کے کئی شاگردوں نے روایت کی، امام محمد نے، امام ابو یوسف نے، امام حسن بن زیاد لؤلؤی نے اور علماء نے۔ اسی لیے کتاب الآثار کئی ناموں سے ملتی ہے، کتاب الآثار للامام محمد، کتاب الآثار لابی یوسف، کتاب الآثار للؤلؤی۔ وجہ یہ ہے کہ ہے تو کتاب ابو حنیفہ کی، لیکن اس کو لے کر لکھنے والے لوگ امام محمد بھی تھے، امام ابو یوسف بھی تھے، امام حسن بن زیاد لؤلؤی بھی تھے، اور لوگ بھی، جن لوگوں نے اس کو جمع کیا ان کے نام سے وہ موسوم ہو گئے۔ تو اس طرح کتاب الآثار کئی راویوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت۔ تیسرا نام ابو محمد عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج المکی، یہ مکے کے رہنے والے تھے، ابن جریج مکی کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے بھی احادیث کو جمع کیا۔ امام مالک تو مدینے میں تھے، امام ابو حنیفہ کوفے کے تھے، ابن جریج مکے میں تھے، اور چوتھا نام امام ابو عمرو عبد الرحمن الاوزاعی، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ ہی کے زمانے کے ہیں، ملک شام کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ملک شام کے اندر تدوین حدیث کا کام کیا۔ نمبر 5، امام سفیان بن سعید الثوری، جن کو امام سفیان ثوری کہا جاتا ہے، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے بھی احادیث کو جمع کیا تھا۔ نمبر 6، امام حماد ابن سلمہ ابن دینار، یہ بصرے کے رہنے والے تھے، انہوں نے بصرے کے اندر تدوین حدیث کا کام کیا۔ یہ سب تقریباً ایک زمانے کے لوگ ہیں۔ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طور پر جو ان کی احادیث تھی، اپنے شیوخ سے انہوں نے جو کچھ علم حاصل کیا تھا، اس کو اپنے اپنے سینوں سے نکال کر سفینوں میں جمع کرنا شروع کیا، اور اچھا خاصا احادیث کا ذخیرہ اس دور تک جمع ہو گیا۔ اس کے بعد کا دور آتا ہے، اس کے بعد بعض ائمہ نے تقریباً سن 200 ہجری کے سرے پر
خالص حدیث نبوی کو الگ کر کے جمع کرنے کا ارادہ کیا. جیسے کہ اوپر بتا چکا ہوں، اب تک جنہوں نے بھی کام کیا حدیث کا، اس میں حدیث کے ساتھ ساتھ یعنی رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ صحابہ کی احادیث، ان کے فتاوی، ان کے اقوال، اور اسی طرح تابعین کے اقوال، بعد کے ائمہ کے اقوال بھی اس کے اندر جگہ جگہ جمع کر دیے. اب تک جو سلسلہ رہا جو میں نے بیان کیا ہے وہ اسی طرز پر تھا کہ احادیث خالص طور پر اس میں نہیں تھی. احادیث کے زیادہ ذخیرے کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر یہ سب تھے اس میں، یعنی صحابہ کے اقوال، صحابہ کے فتاوی، تابعین کے اقوال، تابعین کے فتاوی، بلکہ ان کے کچھ اعمال اور ان کا طرز عمل، یہ سب کچھ اس کے اندر جمع کیا جاتا تھا. اس کے بعد بعض ائمہ کا خیال ہوا کہ ہمیں صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو الگ کر کے جمع کرنا چاہیے. ایسے حضرات نے کام شروع کیا اور خالص احادیث نبوی کا مجموعہ جمع کیا، اور ان کے اندر چند نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. امام عبید اللہ ابن موسیٰ الکوفی، انہوں نے احادیث پر ایک کتاب لکھی مسند کے نام سے. نمبر 2 امام مسدد ابن مسرحد بصری، انہوں نے بھی مسند کے نام سے کتاب لکھی. نمبر 3 اسد بن موسیٰ الاموی، ان کی بھی مسند موجود. نمبر 4 نعیم ابن حماد الخزاعی، ان کی بھی ایک مسند تیار ہوئی. اور ان سب حضرات کا مقصود یہ تھا کہ خالص احادیث نبویہ کو جمع کیا جائے، اس کے اندر صحابہ و تابعین کے اقوال ذکر نہ کیے جائے، بلکہ خالص احادیث کا مجموعہ جمع کیا جائے. چنانچہ کئی مجموعے اس دور کے اندر جمع ہو گئے جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ مسندات کا چلا ہے. جو بھی کوئی بڑا امام دنیا میں گزرا اس نے ضرور ایک مسند لکھی. بے شمار مسندات وجود میں آ گئی، جیسے امام احمد بن حنبل کی مسند مشہور و معروف ہے دنیا، امام اسحاق بن راہویہ کی مسند، عثمان ابن ابی شیبہ کا مصنف، امام عبد الرزاق کا مصنف، یہ سب کتابیں اس دور میں لکھی گئی. تو گویا کہ یہ دور مسندات کا دور، یعنی احادیث نبویہ کو خالص طور پر جمع کرنا شروع کیا گیا، اور مسند کے نام سے کتابیں لکھی گئی. مسند عام طور پر حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر صحابہ کرام کی ترتیب پر احادیث کو جوڑا گیا ہو. میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے انواع المصنفات فی الحدیث النبوی الشریف، اس کو آپ لوگ ضرور مطالعہ کریں، یہاں نیچے ملے گا انواع المصنفات فی الحدیث النبوی الشریف، یعنی حدیث نبوی میں کس کس قسم کی کتابیں تصنیف ہوئی. کئی انداز کی کتابیں حدیث میں لکھی گئی ہیں. حدیث پڑھنے والوں کو اس سے آشنا ہونا ضروری ہے. جیسے کتاب کا نام ہے جامع، جیسے بخاری جامع. جامع کیا ہوتی ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے سنن، جیسے سنن ابی داؤد. اب آپ کو سوال پیدا ہونا چاہیے، جامع بخاری کو جامع کیوں کہتے ہیں
اور ترمذی اور ابو داؤد کی کتاب کو سنن کیوں کہتے ہیں؟ اسی طریقے پر ایک کتاب ہے، اس کا نام مصنف. ابھی میں نے بتایا مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر صحابہ کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، یعنی ہر صحابی کی حدیثیں اکٹھی. ابو بکر کے نام کی حدیثیں ایک جگہ مل جائیں گی، حضرت عمر کی حدیثیں ایک جگہ مل جائیں گی. اسی طرح ہر صحابی کی روایت کردہ حدیث، چاہے وہ حدیث نماز کے باب کی ہو، زکات کے باب کی ہو، حلال و حرام کے باب کی ہو، نکاح کے باب کی ہو، طلاق و خلا کے باب کی ہو، حج کے باب کی ہو، زکات کے باب کی ہو. حدیثیں مختلف ابواب کی ہیں لیکن ایک ہی صحابی سے آئی ہیں تو ایک جگہ پر جمع کر دی گئی. تو اب ابو بکر کی حدیثیں، عمر کی حدیثیں، اسی طرح حضرت عثمان کی حدیثیں، حضرت علی کی حدیثیں، اور پھر اس کے بعد علی با تا کی ترتیب پر حضرات صحابہ کے ناموں کو جوڑ کر ان کی حدیثیں. اب اس میں آپ کو یہ تلاش کرنا تو مشکل ہے کہ نماز کی حدیث، یہ تو آپ کو مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ کہ فلاں صحابی کی حدیث میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ساری اکٹھی آپ کو ایک جگہ مل جائے گی، لیکن ابواب کی ترتیب اس میں نہیں ہوتی. لیکن سنن کے اندر ابواب کی ترتیب ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. سنن کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جس میں فقہی ابواب کے مطابق حدیثوں کو روایت کیا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو. جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج وغیرہ وغیرہ. اس ترتیب کے مطابق حدیثوں کو جوڑا گیا. اس کے اندر آپ کو حدیث کا تلاش کرنا اس اعتبار سے بڑا آسان ہوگا کہ جس باب کی حدیث آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں مل جائے گی. اب یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حدیث کون سے صحابی سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ باب کیا ہے. لیکن مسند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی کون ہے. ابو ہریرہ راوی ہے تو ابو ہریرہ کی تمام حدیثیں ایک جگہ مل جائیں گی آپ کو کسی بھی باب کی. ابو بکر، ان کی روایتیں حدیثیں ایک جگہ مل جائیں گی چاہے کسی بھی باب کی کیوں نہ ہو. یہ ہے مسند. تو مسند میں سنن میں فرق ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں. میری اس کتاب میں آپ کو سب ملے گا، جانکاری ملے گی کہ بھائی حدیث کی کتابیں کس کس نام سے لکھی گئی ہیں اور ان ناموں سے کیا مطلب ہوتا ہے، کیا مقصود ہوتا ہے. بہرحال اس طریقے پر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ابواب اور احکام کے جمع کرنے کا ایک سلسلہ چلا، یعنی ابواب کے مطابق حدیثوں کو جوڑنے کا. مسند میں تو نہیں ہوتا نا، جیسے کبھی بتایا. اب اس کے بعد ایک دور ایسا چلا کہ آنے والے محدثین نے یہ خیال کیا کہ بھائی مسندات میں حدیث کا تلاش کرنا مشکل ہے. ابو بکر کی فلاں کی حدیث تو معلوم ہو جائے گی، لیکن ہمیں پوچھنا ہے نماز کے بارے میں، ہمیں پوچھنا ہے زکات کی حدیث، ہمیں پوچھنا ہے حج کے بارے میں. اس کو کہاں سے تلاش کریں؟ وہ تو وہاں بھی ملے گی، وہاں بھی ملے گی، وہاں بھی ملے گی. ہر صحابی نے روایت کی. تو اس لیے بعد میں آنے والا ایک دور ایسا آیا کہ محدثین کرام نے اس کے اوپر توجہ دی کہ احادیث کو احکام کی ترتیب پر ابواب سے جوڑا جائے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح. اس طریقے پر احادیث کو جوڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ بھی ایک سلسلہ چلا. اور اس کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے مصنف کے نام سے کتاب لکھی. ان کی مسند بھی ہے، اس کا ذکر تو میں نے اوپر کیا. ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مسند بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام مصنف.
اس کے اندر انہوں نے احادیث کو ترتیب فقہی کے مطابق جوڑا. یہ کتاب یہاں بھی کتاب کتب خانے میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ. اسی طرح مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق نے لکھی. اس طریقے پر یہ ایک سلسلہ چلا کہ ابواب کے مطابق احادیث کو جوڑا جاتا ہے اور کئی کتابیں اس زمانے کے اندر وجود میں آئی. لیکن اب تک بھی جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ صحیح احادیث ہی کو لیا جائے، بلکہ حدیث ضعیف ہو، کمزور ہو، بلکہ بعض اوقات موضوع و منگھڑت ہو، ان کو بھی درج کر لیا جاتا. محدث کے ذہن میں جو حدیثیں بھی تھیں، چاہے وہ ضعیف حدیثیں ہو، چاہے وہ صحیح حدیثیں ہو، چاہے حسن درجے کی ہو، چاہے مرسلات میں سے ہو، چاہے منقطع حدیثیں ہو، تمام قسم کی حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں محدثین جوڑتے چلے جاتے تھے. اس سے کہ ان کے بعد جو بھی علم تھا وہ چاہتے تھے مدون ہو جائے، مرتب ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے. چاہے وہ حدیث موضوع ہو وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون راوی ہے، کیسا راوی ہے، اور اس حدیث کا درجہ کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی روایت کر دیتے تھے، جو صحیح ہوتی تھی وہ تو رہتی ہی تھی، حسن درجے کی روایتیں بھی ہوتی تھی. اس طریقے پر صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں سب کی سب ملی ہوئی. بعد میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا بعض لوگوں کے کہ احادیث میں انتخاب کر کے ایسی احادیث کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح ہو، غیر صحیح احادیث کو الگ کر دیا جائے. اس کی کوشش بعض ائمہ نے کی اور ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ دی کہ احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح حدیثوں کو جوڑا جائے. امام بخاری کے تذکرے میں اس کی تفصیل آئے گی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا. خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام بخاری وہاں موجود ہے اور ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھیاں آ کے بیٹھنا چاہتی ہیں تو امام بخاری اس کو ہلا ہلا کر پنکھے کے ذریعے اڑا دیتے. خواب سے بیدار ہونے کے بعد خواب کے تعبیر دینے والوں سے امام بخاری نے خواب کی تعبیر حاصل. تعبیر دینے والوں نے بتایا کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ ایک بہت بڑی حدیث کی خدمت لے گا اور وہ یہ ہے کہ غلط اور صحیح احادیث ان دونوں کے اندر امتیاز کرنے کا اللہ ان کو کام دے. مکھیوں سے مراد غلط حدیثیں ہیں. غلط حدیثیں حضور کی طرف منسوخ کرنے والے جب منسوخ کریں گے تو امام بخاری اس کو ہٹائیں گے. اڑانے سے یہی مقصود ہے. چنانچہ ان کے ذہن میں آیا کہ مجھے حدیث کی ایسی کتاب لکھنی چاہیے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہو. اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری کے استاد حضرت امام اسحاق بن راہوے ان کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ حضرت ایک ایسی کتاب آپ لکھ دیں جس میں صرف صحیح حدیثیں موجود ہوں. تو امام اسحاق بن راہوے نے امام بخاری کی طرف اشارہ کیا کہ
کہ تم اس کام کو انجام دو. تو امام بخاری نے اسی وقت میں تہیہ کر لیا کہ مجھے ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے. بہرحال یہاں سے ایسی کتابیں لکھنے کا آغاز ہوا کہ اس کے اندر صرف صحیح احادیث درج کی جائے. امام بخاری نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی. پھر اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور پھر اس کے بعد صحاح کے نام سے کئی کتابیں وجود میں آئی. لیکن جو مقام بخاری اور مسلم کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوا، اس لیے کہ اس میں کامیاب طریقے پر یہ دونوں آگے بڑھے اور دیگر جو حضرات تھے ان کی کتابوں میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آ گئی، جیسے کہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ حدیثیں ضعیف بھی موجود ہیں. بلکہ ابن ماجہ کے اندر 22 احادیث موضوع اور من گھڑت بھی ہیں. ابن ماجہ میں 22 احادیث موضوع اور من گھڑت بھی ہیں. اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کتابوں کو جو صحاح کہتے ہیں وہ اغلبی اعتبار سے کہتے ہیں، غالب کے اعتبار سے، کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں، باقی کچھ ضعیف حدیثیں بھی ان کے اندر موجود ہیں. اس طریقے پر یہ سلسلہ چلا اور چھانٹ کانٹ کر کے ایسی احادیث کو لکھنے کا دور شروع ہوا. اس میں سے امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں حضرات سبقت دے گئے. باقی حضرات نے بھی کام کیا اور بھی بعض کتابیں اس سلسلے میں ہیں، جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن الجارود وغیرہ. یہ کتابیں بھی صحیح احادیث کی کتابیں ہیں. ان کے اندر بھی تھوڑی بہت کمی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی طرح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بہت اونچا درجہ ان کتابوں کو حاصل ہے. اس طریقے پر حدیث کی کتابوں کی تدوین کا سلسلہ چل کر یہاں تک پہنچا ہوا ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. یہ دوسری بات ہوگی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اور پھر اس کے بعد امام بخاری کی اس کتاب کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی اور ان کی عادات اور اس کتاب کی خصوصیات، اس کتاب کے فضائل و مناقب، اس کا درجہ اور مقام، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر آتی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.